ایسے بھی ہون دے کہ جڑے قرآن بہت پڑھن دے، قرآن بہت پڑھن دے، فرمایا تھوڑے نالوں بھی صحابہ کرام فرمایا تھوڑے نالوں بھی اچھا پڑھن دے، نمازاں بھی انہاں دیاں بہت اچھیاں، حدیث کے حوالے یہ وہ، لیکن فرمایا کہ لیکن دین کو اس طرح وہ نکل جان دے جس طرح تیر جڑا ہے کمان تو نکل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے نمازاں پڑھ رہے ہیں، وہ تے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، عربی یعنی انہوں نے آندی ہے، اور وہ نمازاں پڑھتے ہیں، داڑیاں انہوں نے رکھیاں نے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین کو نکل جان دے، کیوں؟ انہوں نے جڑا قرآن تے حدیث کا جڑا مطلب تے مفہوم جڑا صحیح اللہ پاک نے نازل کیتا ہے نبی علیہ السلام تے، وہ سمجھنے ہیں وہ اپنی مرضی کا لے کے ٹر رہے ہیں، وہ کا نتیجہ ہے کہ لوکاں بجائے لوکاں واسطے رحمت بنن دے، لوکاں واسطے رحمت بنن دے وہ ایک دہشت پھیلا رہے ہیں اور قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ اسلام کا نام یہ ہے کہ یہ سلامتی دیتا ہے، ہر بندے کافر کو بھی سلامتی دیتا ہے، جانور کو بھی سلامتی دیتا ہے، تے اگر بندے کی اسلام کی سمجھ اتنی ہے کہ اسی نال جڑا بندیاں کو نقصان ہو رہا ہے، بندیاں دا خون بہ رہا ہے اور قتل و غارت اور لوٹ مار اور دہشت اور خوف پھیل رہے ہیں، تے وہ سمجھ لے کہ وہ اسلام نہیں جڑا نبی علیہ السلام اسلام لے کے آئے ہیں، یہ اور کوئی اسلام اپنے طریقے کا کسی نے بنایا ہے۔ تو اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس جگہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ دے کیوں کیتے جاتے ہیں کہ انہوں نے تعلیمات خلاصے کے طور پہ بیان کی ہے نا، کہ انہوں نے پوری زندگی کے پیغام دیتا ہے اور کے کام کیتا ہے۔ ایک تو انہوں نے شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے خدمت کی ہے دین دی، اور سارے تئیں دین پہنچایا، کلمہ پڑھایا، وہ رسالے ثواب کیتا جاتا ہے، اور دوسرا وہ مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کوئی بھی سکھایا ہے وہ خلاصہ ایک دفعہ سامنے لے آنا تاکہ میرے ساتھ یاد رہے، تازہ رہے، تاکہ اسی بھی جڑے اس راستے پہ چلیے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اکرام علیوی متجل العالی نے سنیا ہے، انہوں نے واز کی نصیحت بھی ماشاءاللہ یہ سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہی چکے ہیں، انہوں نے علم کا فیض انہوں میں چھپایا جاتا ہے، انہوں نے دین پڑھیا ہے، تو ایک گل انہوں نے کر دیتی ہے، اصل تو وہی گل ہے، یعنی خلاصہ تو وہی ہے، انہوں جتنا مرضی بدا لو اور جتنے مرضی کر لو سمجھانے واسطے، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ وہی تعلیمات نبی علیہ السلام دیا اور اہل بیت کرام دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیا، انہوں نے وہ اولیاء اللہ دیا، انہوں نے شعراں دی شکل وچ تھوڑے سامنے پنجابی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام دے تذکرے واسطے اور آپ علیہ السلام کی شان، کیونکہ ولی اتنے نے یہ نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے، یہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے بندے نے، انہوں نے یہ نمائندے ہوتے ہیں اور اتوں ہی یہ فیض یافتہ ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اتنا علم، اتنا فہم، اتنا علم دیتا ہے کہ اسی اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت دیتی ہے کہ اسی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث شریف وچ تذکرہ آتا ہے، ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اسی نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے، ہفتہ ہفتہ، دو ہفتہ، رستے وچ بعض دفعہ رات آ جاتی، اتنے پھر رہنا پہلا، تو فرما رہے کہ اسی سفر کر رہے ہیں، رستے وچ ٹھہرنا پہ گیا،
والسلام نے بھی آرام فرمایا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی لگی کہ میں آپ علیہ السلام کی حفاظت اور آپ علیہ السلام کا خیال رکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور میں خیال رکھا. تو میں اس طرح بیٹھنے کھولے اور حضور پاک علیہ السلام جڑے ہیں سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. میرے بیٹھنا کی ہویا, وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ دور تھوڑا ہٹ کے درخت نے, انہاں وچوں ایک درخت جڑا ہے وہ اڑ پیا آندا ہے اڑدا. مگر میں تے ڈر گیا کہ بھی زندگی جس طرح دیکھا نہیں وہ درخت ٹر رہے ہوں. وہ درخت کہتے ہیں کہ میرے دیکھدیاں وہ اس طرح آیا آپ علیہ السلام کے کولے, انہیں اپنے ڈالیاں اپنے پتھر وغیرہ کو آپ علیہ السلام کے اوپر کے اس طرح انہیں اپنا سایہ کر لیا. اور تھوڑی دیر کہتا ہے اور اس طرح رہا کہ دوبارہ وہ اسی طرح ہی جا کے اپنی جگہ پہ وہ کھڑا ہو گیا. میں کہتے ڈر گیا کہ میں کسی کو روک بھی نہیں سکتا, یہ عجیب گل ہے کہ کوئی ہے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آپ علیہ السلام کی ذات شریف کو. کیونکہ وہ چلا گیا واپس, وہی خاموش ہو کے جگایا نہیں. آپ علیہ السلام سوئے نے وہ جاگے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سارے جڑے دل نے یہ نہیں سوتے, اکھاں سوندیاں, دل جاگ رہے ہیں. جس ویلے نبی پاک علیہ السلام جاگے تو اس غلام نے, اس صحابی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے آرام فرما رہے آئے ہو, تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک درخت آیا, میں تے ڈر گیا کہ وہ نقصان نہ ہو جائے, اور وہ تھوڑا ہی دیر تھوڑے رہ کے پھر واپس چلا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی گل یہ ہے کہ جدو میں آرام کر رہا آیا تو اس درخت نے اللہ کی بارگاہ وچ عرض کی تھی. کیوں حضور پاک علیہ السلام صرف انساناں دے نبی نہیں, جناں دے نبی نہیں, فرشتیاں دے نبی نہیں, نبیاں دے نبی نہیں, بلکہ ساری مخلوق دے نبی نے. جنتاں دے بھی نبی نے, عرش دے بھی نبی نے, کرسی دے بھی نبی, آسماناں دے بھی نبی. یہ ساری مخلوقات جتھے اللہ پاک کی مخلوق ہے اتھے حضور علیہ السلام دے امتی جو نال ہے. تو درخت نے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درخت نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک عرض کی تھی کہ یا رب العالمین میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ تیرے محبوب ترین نبی اور تیرے محبوب اتنے میرے کو تشریف لائے ہیں, وہ تھوڑا ہی فاصلہ ہے, تو تسی منو اجازت دو کہ میں جا کے زیارت کراں اور سلام کہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس درخت کو اجازت دی تھی, اور درخت جڑا ہے وہ اس واسطے آیا ہے, ٹردا انہیں آیا ہے, میرے تے سلام پڑھیا سو اور میں ان کا جواب دیتا ہے, وہ واپس چلا گیا. ایسے حدیث شریف ختم ہو جاتی ہے. لیکن سوچنے والی گل یہ ہے کہ جڑے جاگ رہے نے صحابی, انہوں کو مجھے پتہ نہیں چلیا کہ کیوں آیا ہے, کہ انہوں نے کیتا ہے, اور آپ علیہ السلام نے کس طرح انہیں جواب دیتا ہے. اور یہ ہستی سو رہی ہے, نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, سوئے اکھاں بند نے, انہوں کو دے باوجود یہ پتہ ہے کہ وہ درخت جڑا اللہ پاک کے ہے, وہ دے باوجود انہوں علم ہے کہ درخت اللہ کی بارگاہ وچ اجازت لے رہے ہیں, اور وہ دے باوجود انہوں علم ہے کہ انہیں آ کے سلام پڑھیا, صحابی ان دے باز نہیں آئی اسلام دی, آپ علیہ السلام نے سنی, اور بغیر زبان ہلائیوں آپ علیہ السلام نے انہیں جواب بھی دیتا. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اگر آپ علیہ السلام کا علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان دیتی ہے اللہ پاک نے, پھر اسی گناہگار بیٹھے ہیں, یہ کدے نہیں ہو سکتا کہ امتی سلام ہوئے اور امتی درود شریف پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک کے نبی کو اگر محبت نہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں کو یہ علم نہ ہوئے. انہوں نے درختہ کا بھی پتہ ہے, وہ دیکھتا پڑے, وہ دے آرام بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں کو علم ہے سارے, کیونکہ آپ کی روح مبارک کو اللہ پاک نے اتنی طاقتاں جڑے نے اپنا دیتی ہیں. ایک یہ ذہن وچ بندہ اپنا رکھے نبی علیہ السلام کے بارے میں, اور ادب نال جڑا ہے وہ
زندگی گزارے اور وہ قائم رہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے عمل جڑے نے یہ پیش ہوتے ہیں اور وہ چاند تے خود بھی مشاہدہ اور اپنا دیکھتے ہیں. اس واسطے بندے کو حیا کرنی چاہیے اور جڑا ادب اللہ کی بارگاہ کا بھی اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا بھی اور فرشتیاں کا بھی ادب کرے کہ وہ ہر ویلے نال بندے دے ہوندے ہیں. اسی واسطے انہاں دے دادا جان